نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ کو جسے چاہے بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا. 2 دن سے شرک کے حوالے سے تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. شرک کی تعریف کی گئی کہ شرک کا معنی کیا ہے، اور اس کا حکم بتا دیا گیا کہ اللہ پاک نے یہ طے فرمایا ہے کہ جو مشرک ہوگا اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہو سکے گی. ہاں اس کے علاوہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوگا تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے. اور پھر اس کے تقریباً 10 اقسام بیان ہو گئی. اب مزید کچھ اس کی اور اقسام ہیں، آج اس کا تذکرہ کرتے ہیں. طواف کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ عبادت جو خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. گو کہ یہ طواف ایک کمرے کا ہی ہو رہا ہے جو پتھروں کا بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ حکم اس کا اللہ نے دیا ہے اس وجہ سے ہم وہاں تو یہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مشابہت میں، اس کی نقل میں اگر روئے زمین پر کہیں پر بھی اس کی نقل اتاری جائے گی تو یہ شرک میں چلا جائے گا. اور آپ حضرات کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں بعض مختلف مواقع میں، ربیع الاول کے مہینے میں یا دیگر مہینوں میں وہاں کی شبیہ بنائی جاتی ہے. پہلے تو صرف شبیہ بنائی جاتی تھی، پھر وہ شبیہ بڑھتے چلے گئے، اور پھر بالآخر ایسا بھی موقع آیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور سب کو ہدایت میں لے آئے کہ اس کے طواف بھی شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا تربت کے علاقے میں کوہ سلیمان ہے، بعض جگہوں میں کوہ مراد ہے، وہاں پر باقاعدہ حج ہوتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ اس قسم کے طواف کیے جاتے ہیں. تو یہ شرک ہے. اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بیت العتیق خانہ کعبے کو کہتے ہیں. عتیق کا معنی پاکیزہ، بزرگ، پرانا گھر. تو یہاں اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم ایمان والے طوفو طواف کر لیا کرو بالبیت العتیق، اس بزرگ گھر کا، اس پاکیزہ جگہ کا. تو وہاں چونکہ حکم اللہ نے دیا ہے تو گو کہ وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن اصل اہمیت وہ حکم کی ہے، لہٰذا وہاں پر عبادت کی جائے گی. لیکن اگر اس کے علاوہ کہیں اور کی جائے گی اس طرح کی، اس کو احترام دینا، تو اس وجہ سے یہ شرک میں چلا جائے گا. اس طرح سے شرک کی ایک اور قسم ہے شرک فی العادت. عادات میں، عادتوں میں شرک کرنا، اختیار کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گلے کے اندر، جیسے لوگ صرف چین پہنتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے چین اور ہار تو پہنے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں اندر سے کوئی چیز صلیب کی شکل کی لٹک رہی ہوتی ہے، کسی میں کوئی اور چیز لٹک رہی ہوتی ہے جو مسلمانوں کی علامت نہیں ہوتی، یہودیوں کی علامت ہوتی ہے، عیسائیوں کی علامت ہوتی ہے، آتش پرست مجوسیوں کی، ہندوؤں کی علامت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے صلیب لٹکایا ہوا تھا، یعنی ہار اور اس کے اندر صلیب لٹک رہا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الق عنک ھذا الوطن، اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو، اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو. تو عادات کے اندر اس قسم کے حرکات کرنا علماء نے اس کو بھی شرک میں شمار کیا ہے.
اس طرح آگے ایک شرک فی الاسم، نام کے اندر شرک کرنا، یعنی ایسا نام رکھنا کہ جس میں عبدیت کی نسبت بجائے اللہ کے مخلوق کی طرف ہو رہی ہو. جیسے بعض لوگ عبد النبی نام رکھ لیتے ہیں، عبد الرسول نام رکھ لیتے ہیں، عبد المسیح نام رکھ لیتے ہیں، حالانکہ عبد کی نسبت صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الخالق، خالق کا بندہ. اب اگر کسی نے نام رکھ دیا عبد المسیح، اور مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ، معاذ اللہ. عبد الرسول، رسول کا بندہ، عبد النبی، نبی کا بندہ. ایسے بے شمار جگہ پہ ایسے نام پائے جاتے ہیں. ہمارے اپنے علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ابھی تک عبد النبی ہے، کم سے کم اس کے 60-70 سال عمر ہوگی. اس طرح اور کئی. تو یہ ایسے نام ہیں کہ جس میں عبدیت کی نسبت اللہ کے بجائے مخلوق کی طرف ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی شرک ہے. اور یہی وجہ ہے کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو کہا گیا ہے اس کو یہ بھی مت پکارو رحمان بھائی، رحمان بھائی. عبد الرحمن ہے تو رحمان کا بندہ، پورا نام بدلو، عبد الرحمن. رحمان بھائی یہ ایسا ہی ہوا، معاذ اللہ، معاذ اللہ. جیسے عبداللہ ہے نا، اب عبداللہ میں سے عبد کاٹ دیں اور اللہ بھائی کہہ دیں، تو ایسا کوئی کہے گا اللہ بھائی؟ تو جس طرح وہ منع ہے تو رحمان بھائی یہ بھی منع ہے. لیکن لاپرواہی کے اندر اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال شرک فی الاسم، نام کے اندر بھی ایسا جس میں عبدیت کی نسبت مخلوق کی طرف ہو، اس سے بھی بچنا ہے. اور کوئی نہیں بچے گا تو وہ بھی شرک میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے دیکھو، ایک تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے. مؤثر، تاثیر کرنے والا ایک تو اللہ کی ذات ہے، اور کبھی کچھ چیزوں کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، چیزوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے. اب یہ سمجھنا خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے اندر اس صفت کو ماننا کہ یہ تاثیر اس چیز کی ہے، یہ اللہ کی تاثیر نہیں ہے، تو یہ بھی شرک میں چلا جائے گا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس پانی پی لیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، نیند کر لیتے ہیں، راحت مل جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اب کوئی بندہ سمجھے کہ اس کھانے کا ہی یہ اثر ہے، پانی کا ہی یہ اثر ہے، یہ سونے کا ہی یہ اثر ہے، بجائے اس کے کہ اللہ پاک نے اس میں یہ اثر ڈالا ہے، بجائے اللہ کے ان چیزوں کی طرف نسبت کر لے کہ کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، سوئیں گے تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو اصل مؤثر اس میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب یہ تاثیر مستقل طور پر بجائے اللہ کے مخلوق کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی شرک میں چلا جائے گا. تو یہاں تک مزید کچھ شرک اقسام ہو گئی، اور کچھ تفصیلات انشاءاللہ اگلے شش میں بھی ہوں گی. اللہ کریم سے ہم خود اس کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر حساس معاملہ ہے شرک کا، کہ ایک ایک چیز کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس میں بھی شرک ہے، اس میں بھی شرک ہے، اس میں بھی شرک ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کی معافی ہی نہیں ہے. اس کے برعکس توحید ہے، اللہ ہی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے سوا اور کچھ ہے نہیں. ایک بندے نے کہا آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے، اے اللہ کے نبی، جب میں چاہتا ہوں اڑ جاتا ہوں، اور جب چاہوں کہ بیٹھوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اٹھتے ہو نا تو تمہارے اٹھنے سے پہلے اللہ ارادہ کرتا ہے تو پھر آپ اٹھ جاتے ہو، اور جس وقت تم بیٹھنا چاہتے ہو اور آرام سے بیٹھ بھی جاتے ہو، تمہارے بیٹھنے سے اللہ پہلے چاہ لیتا ہے کہ یہ بیٹھے تو تم بیٹھ جاتے ہو. اتنے میں جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے ان کو جواب دیا نا، یہ بھی آپ نے اپنے طرف سے نہیں دیا، یہ بھی اللہ نے چاہا تو آپ نے یہ جواب دے دیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ بھئی سارا کچھ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توحید کے اوپر آنے کی، ہدایت پہ آنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.